ہر وقت ہی رجب ہے، ہر وقت ہی عید ہے، ہر وقت ہی لیلۃ شعبان، ہر وقت ہی لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلا مجنوں کا ایسا ہوتا ہے، بن تو ہم نہیں سکتے، وہ شعر پکا عاشق تو نہیں ہوں، لیکن ان سے غافل بھی نہیں ہوں، اس دعوے سے نہیں بیٹھے ہوں۔ تو بہرحال جس نے جذبے دکھانے، اللہ جذبے کو کام ہے، ہم اتنے جذبے نہیں دکھا سکتے، کہ گناہ گار ہیں اور وہ بے نیاز ہیں، لیکن جو ان کے حکم ہیں اساسی بنیادی، وہ دل سے اور رسول سے اور ان کی مرضی کے مطابق پورے کرنے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ جیسے نماز کا ہم اپنی مرضی میں کبھی گھر پڑھ لی، کبھی ادھر پڑھ لی، کبھی قضا کر کے پڑھ لی، نہیں، جماعت سے ہی پڑھ لی۔ آپ تو جس کے حکم کے داڑھی رکھو، داڑھی رکھنی، گناہ ہو نہ ہو داڑھی رکھنی، فرشتہ انسان نہیں ہے، اور ایسی بنیادی چیزیں وہ کر لی، اللہ سے معافی مانگنی، بس یہ ہمارا میلاد ہے۔ یہ جو سا بزرگوں نے نکالا ہے، بزرگ تو بڑی چیزیں نکالتے ہیں، نکالتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی نیت محبت پر ان کو معافی ہوتی ہے، قبولیت بھی ہوتی ہے، اس میں خیر بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے پیچھے جو ان کے پھوسڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر اصلی نقلی چلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کیا تھا تو کچھ ان میں تھا بھی، لیکن تم نے کیا، تم میں تو کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ مجاوروں سے بد عقیدہ، پیروں سے بد عقیدہ، لوگوں سے بد عقیدہ ہوگا، ایسی چیزیں سامنے بھی آ جاتی ہیں، بھل سامنے آئے یا نہ آئے، اس کی نظر میں حضرت محمد مصطفیٰ ہونے چاہیے۔ اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی وجہ سے نمازوں میں کمزور ہو جائے، لوگوں کی وجہ سے ان کی سنتیں چھوڑ دے، یہ ٹھیک ہے نہیں۔ ان سے رابطہ ان لوگوں سے تو نہیں کرنا ہے جو اچھا بھی کیا برا بھی کیا، وہ ہوتا بھی رہتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا نظریہ تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے نا، اس کو ان کے ساتھ اپنے روابط کے وہ وسائل بہت مضبوط کرنے چاہیے۔ تو بڑا لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، اب میں یہی کہتا ہوں، یہ کہ پروگرام بنا تھا 8-9 بجے جاؤں گا، دوبارہ آؤں گا، پھر ایسے پھر جاگیں گے، پھر بیٹھیں گے 12۔ میں کہتا ابھی ختم کر کے جا کے آرام کروں، بس تو تہجد چند نفل پڑھ لوں، پھر کچھ دن کو کر لیں گے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ جس چیز کا انہوں نے حکم کیا اس کو اہمیت بہت زیادہ دینی چاہیے، کہ صبح کی نماز انسان راحت سے اٹھے تو دل دماغ حاضر، ساری رات جاگا، پھر صبح نشان امام نے کیا، پھر گڑبڑ ہو گئی، صحیح ہے نا؟ تو ہمیں جلدی تھوڑا پڑھ لیں گے جتنا استطاعت ہے، رغبت ہے۔ کھانا بہت اچھی چیز ہے پانی، لیکن رغبت کے مطابق کھانا چاہیے۔ عبادت بہت اچھی، جتنی تمہاری استطاعت ہو، تو انسان پھر اس سے استطاعت سے زیادہ کرو، اچھی چیز ہو، پھر اس کے لیے کیا کہتے ہیں، دل بھر جاتا ہے۔ انسان کے ایسے خدا نے رکھا ہے، انسان کو بنایا ایسا، اسی خدا نے عبادت غیر استطاعت پہ رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے راحت کی نظریہ سے نہیں، کہ جو حکم ہے ان کو دل سے اور باشعور اور اہمیت سے ادا کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے آپ اس چیز کے میرا مطلب سمجھ ہو گے، اتنی وضاحت ہے بھی نہیں بھی تو سمجھ گیا ہوں گے۔ تب کچھ کر کرا کے فٹافٹ کھانا کھاؤ، لمبے پڑ جاؤ، سیدھا۔ ایک دم آدمی عاشق نہیں بنتا، لیکن نیت رکھ لے کہ آئندہ زندگی گزرے گی، اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ عادتوں میں، جیسے وہ چاہیں گے میں ویسے کروں گا۔ پھر آپ میلاد کیا بھی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کیا تب بھی آپ میلاد کی کہنے میں بڑا رہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اس کا بڑا۔ بعض دنیا دار ہیں، یہ خدا رسول کو پیسے سے خریدتے ہیں، مسجدیں بنائیں گے، میلادوں میں لگائیں گے، خود نہ مسجدوں سے محبت ہے، نہ تسبیحوں سے محبت ہے، نہ آقا کی نیت خوانی سے اتنی محبت ہے۔ سمگرر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑے سیدھے ہو رہے ہیں تھوڑے سے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہنے میں زیادہ ہوں گے، اس کے بعد جو تم میں فرصت ہے اظہار محبت، اس میں بھی نفاق اور دکھاوا نہ ہو، دل اندر سے دل چاہتا ہے میں اس کی تعریف کروں، پھر کرو۔
دل میں ہے نہیں وہ چیز کرنی، میرا خیال ہے اچھا نہیں. تو اس لیے تھوڑا بہت ہم پڑھیں گے جتنا ہوتا ہے، پھر جا کے آرام کریں، آپ بھی آرام کریں، کھانا کھائیں اور کوشش کریں تہجد کو اٹھیں. اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، کچھ اس میں اللہ تعالیٰ کی معافی مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، اور ایسی تو مانگ لیں. اب ساری چیزیں بھی تو نہیں ایک دفعہ میں بیان کر سکتا، آپ نے سنی بھی ہوں گی تو ذہن میں بیٹھتی نہیں، رہتی نہیں دل میں، کہ دل لگا ہوا نہیں ہے. وقتی طور سے جیسے کیا چلے گا، یہ وقتی طور کی باتیں نہیں، یہ دل کے اندر گھس جانی چاہیے. نماز دل کے اندر گھس جائے، درشی دل کے اندر گھس جائے، قرآن دل کے اندر گھس جائے. ہم لوگوں میں دوسری چیزیں گھسی ہوئی ہیں، اب وہ اللہ ہی نکالے گا تو نکلے گی. تم چیزوں کو آگ لگے گی تو ختم ہوگی، تو وہ آگ پھر قسمت سے نصیب ہوگی جب خدا کا کرم جوش پر آئے گا. ہاں جی، وہ عشق کی آگ جب لگے گی تو پھر سب کچھ چھوڑنے کی تم کو وہ تکلیف نہیں ہوگی، خود ہی چھوٹے گی، سب کچھ خود ہی چھوٹ جائے گا. ہاں، ہر وقت وہی خیال رہے گا، تو پھر آستے آستے ہو جائے گا. ہاں، اب میں زور لگا، اتنی تقریر کی، زور لگا، آگے میرا زور ختم ہو گیا، میں آپ کو کیا کہوں. بس بھائی لاؤ، آقا جی کو بخشے، آگے نہیں آ رہا مجھے، میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا سناؤں. اور میرا مطلب آپ سمجھ گیا ہوں، تو اتنا ہی کافی ہے. باقی نیت دل کو خدا دیکھتا ہے. کچھ بھائیوں نے پڑھا تھا، وہ ہدیہ کرتے ہیں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کچھ دعا مانگتے ہیں، پھر نعت خوانی کرتے ہیں. صحابہ میں اتنے لمبے چوڑے مسئلے نہیں تھے جو ہمارے یہاں ظاہری یہ زینتیں اور میلاد میں اتنا نہیں تھا. انہیں بس جو چیز بڑی زبردستی، بس کس وقت آپ چاہتے ہیں آپ حکم کریں، ہم جان نثاری کریں. بس 24 گھنٹے ان کو یہ انتظار رہتے تھے. سبحان رواجی چیزیں سوچیں آپ. بھائی یہ تھک گیا، پیسے کافی 2-3 گھنٹے سے بوڑھے مر جائیں گے. اللہ نیت کو دیکھتا ہے، جائیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. نیت پر خدا کرم فرماتا ہے انسان. اللہ رحم الراحمین، آقا جی رحمت اللہ العالمین. ادب کے خلاف نہیں ہے، نہ رغبت کے خلاف. ہاں، تو جائیں آرام کریں تھوڑا، جو پہلے سے بیٹھے ہوں جائیں آرام کریں تھوڑا. بعد میں پھر نئے آتے ہیں، ان کو تھوڑا وقت دیتے ہیں. پہلے سے بیٹھے شام کے تھک گیا ہوں گے، اس کی بھوک بھی لگی ہوگی، پیشاب بھی آیا ہوگا، ہاں کمر بھی ٹیڑھی ہوگی، جوانی بھی نہیں ہے، تو اٹھے نا جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں، اللہ رحمت واس کی رحمت کو قبول کرنا چاہیے. ہاں، وہ دلوں کا مالک ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا. جو کچھ ایسی تھکان ہے پہلے سے بیٹھے ہوں وہ جائیں، اور جو ابھی آئیں تو وہ تھکان تو نہیں جو آتے جاتے ہیں. تو آپ لوگ جائیں، دیکھو میں اندر گیا تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو کے آ گیا. اسکولوں میں پیریڈ لگاتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، جا پھر دوسرا پیریڈ، پھر تیسرا پیریڈ. نماز میں 2 رکعتیں آدمی پڑھتا ہے، طویل قیام نہیں کرتا. وہ اچھی رہتی ہے، آسان رہتی ہے. ایسے ہر معاملے میں خدا نے ایسے رکھا ہے. اس میں عطا کے بھی خلاف نہیں ہے، رغبت کے بھی خلاف نہیں ہے. پیسے بیٹھے تھکے وہ ذرا جائیں آرام کریں، صبح بیٹھنے کل بیٹھیں. نیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، نیت پہ مل جائے گا انشاءاللہ. کرم نیت پہ ہوتے ہیں. اور خدا ارحم الراحمین. عبادت بھی آقا جی نے ایسے فرمایا کہ تکلف نہ کرے، اپنے پر بوجھ نہ ڈالے جتنا ہو. یہ آقا جی نے بھی ایسی تعلیم دی ہے، یہ دینی چاہیے، تاکہ کوئی بیچارہ بے ادبی نہ سمجھے کہ اٹھنا بے ادبی ہے. شرط ایسی بات نہیں ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی. یہ دل لگی نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. ایسی چیزوں کو سمجھا کریں. اللہ پسند نہیں کرتا ایسی چیزوں جو تکلف سے ہوں اور بوجھ ہو. اللہ ارحم الراحمین نے بہت رعایت دی ہے. وہ آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جو پہلے ہوتے ہیں پھر وہ جائیں. وہ سادہ دم ہے، آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھکان ہے، یہ ہے، میں کیا سادہ دم ہو کے آ گیا. جتنے لوگ تھکے ہو بیچارے آدھی رات تک ساری رات بیٹھنا ہے. گلوکار ساری رات گاتے ہیں جی.
گلوکار ساری رات ان سے بھی گئے کتنے کتنے گھنٹے. چلے چلے میں بوڑھا میں آتا جاتا ہوں, مجھے رعایت مجھے معاف ہے, تم لوگ نہیں آنا جانا. بسم اللہ.